یاد رکھو دین کی زندگی اختیار کیے بغیر آپ کو سکون کے علاوہ سب کچھ مل سکتا ہے، کیونکہ بے دین آدمی جس کی اللہ پہ نظر نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ ہر وقت وہ کامیاب لائف کے لیے نا وہ کہے گا مجھے کوئی پریشانی نہ پہنچے زندگی میں، اور دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جسے پریشانی نہ ہو۔ تو یوسف علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں، فرما رہے ہیں وقد احسن بی، میرے رب نے ایک احسان تو یہ کیا کہ اس خواب کی تعبیر کو پورا کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اس وقت بھی احسان کیا تھا جب مجھے اس نے جیل سے نکلوایا تھا، حالانکہ ڈلوایا بھی تو اللہ ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ نے تو خود کہا کہ ہم نے یوسف کی دعا قبول کی، عورتوں کے شر سے بچا کے ان کو جیل میں ڈال دیا، لیکن اس کی نسبت نہیں ہو رہی، کیونکہ جیل میں تو بہت سے لوگ جاتے ہیں، نکلتے وہ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اس وقت بھی احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور ابا آپ پر اور آپ کی اولاد پر بھی اور مجھ پر یہ بھی احسان کیا کہ میرے پورے خاندان کو گاؤں سے اٹھا کے شہر میں لے آیا۔ اچھے پہلوؤں کو دیکھا جا رہا ہے، آزمائش کے پہلوؤں پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا۔ آج ہم ذرا سے پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کی ساری نعمتیں ایک طرف، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ بھائی تیرے پاس جو ہے وہ تو بتانا کم از کم، جو چیزیں نہیں ہوتی ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، اگر آپ لیاری میں رہتے ہو تو ناظم آباد والوں کو مت دیکھو، آپ مچھر کالونی والوں کو دیکھو کہ ان سے اچھے ہو۔ ناظم آباد میں رہتے ہو تو ڈیفنس کو مت دیکھو، کس کو دیکھو؟ اورنگی ٹاؤن کو دیکھو۔ اور اگر ڈیفنس میں رہتے ہو تو یورپ اور امریکہ والوں کو مت دیکھو، کچی آبادیوں کو دیکھو کہ وہ کیسے رہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کی طرف توجہ جائے گی، اور اگر اپنے سے برتر کو دیکھنا شروع کر دیا تو جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں ان کی طرف توجہ جائے گی کہ یار ان کے پاس تو یہ بھی ہے، ان کے گھر میں تو اے سی ہے، میرے گھر میں تو پنکھا بھی نہیں ہے، ان کے ہاں تو صبح شام پراٹھے کھائے جاتے ہیں اور میرے ہاں تو دال بھی نہیں ہے، تو یہ دیکھتے رہو گے بیٹھ کے۔ تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکلوایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ شیطان نے میرے بھائیوں کے دل میں میری نفرت ڈال دی تھی۔ دیکھو جب ایک دفعہ بھائیوں کو معاف کر دیا تو اب ان کو تانا نہیں دے رہے، نسبت کدھر کر رہے ہیں؟ شیطان پر۔ اس کمبخت نے یہ کام کیا، اچھے بھلے بھائی محبت والے، لیکن بھائیوں کو لڑوا دیا کس کمبخت نے؟ شیطان نے۔ شیطان کو تو جتنا برا بلا کہو اس کا تو کام ہی یہی ہے، اس پہ ڈال دیا۔ یہ نہیں کہہ رہے انہوں نے کیا، انہوں نے۔ ابا یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ آپ کی وجہ سے نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ وہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ان کی وجہ سے۔ نہ جب لا تثریب علیکم اليوم کہہ دیا بھائیوں کے کہ معاف ہے، تو معاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم، بھول جاؤ۔ من بعد ان اخوتی، شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی تھی۔ آگے کہہ رہے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، واقعی میرا رب بڑا باریک بین ہے، کیسے پلاننگ کرتا ہے، کیسے آزمائشوں سے گزار کے نوازتا ہے، کیسے ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابی کی راہیں کھولتا ہے، دکھاتا کیا ہے اور سوچتا کیا ہے، اس کا پلان کیا ہوتا ہے لیکن دکھا کیا رہا ہوتا ہے۔ ہم اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے تو ہم ظاہر بین ہوتے ہیں، ظاہر پرست ہو کے ہم اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ان ربی لطیف، اللطیف کہتے ہیں بڑا باریک بین، بڑے خفیہ طریقے سے کام کرنے والا، بگڑی بنانے والا۔ اس طرح سے ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطیف ہے اس شخص کے لیے، لطیف ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اب اللہ سے شکر میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔
تاکہ اس حکومت اور بادشاہت اور اس دولت اور اس عزت میں اللہ سے غافل نہ ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ کوئی نیکی کریں اس نیکی کے عوض میں بھی جب اللہ نوازتا ہے تو جب اللہ نواز دیتا ہے تو پھر لوگ سب سے پہلے اللہ کو بھول جاتے ہیں. پھر بھول جاتے ہیں. بادشاہت مل گئی, سب کچھ مل گیا, اب کہاں اللہ بھائی. تو اس لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, ربی قد آتیتنی من الملک, اے اللہ تحقیق تو نے مجھے یہ بادشاہت عطا کی ہے, وعلمتنی من تأویل الاحادیث, تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے, فاطر السماوات والارض, تو آسمانوں کا پیدا کرنے والا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, حقیقی دوست صرف اور صرف اور صرف تو ہی ہے میرا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تیری دوستی مجھ سے ختم نہیں ہونی چاہیے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن, اے اللہ جیسے اب تک تو نے فرما برداری میں رکھا ہے میری موت اسی حال میں آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بادشاہت اور حکومت میں پڑھ کر تجھ سے غافل ہو جاؤں. توفنی مسلمن, موت مجھے دینا اس حال میں کہ تیرا فرما بردار ہوں, تجھ سے غافل نہ ہو جاؤں. دیکھو انبیاء ڈر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو یہ حالت سلب ہو جائے ہم سے. جس کو یہ خوف نہیں ہوتا نا کہ میں کہیں دین سے ہٹ نہ جاؤں تو وہ دین سے ہٹ جاتا ہے. یہ یاد رکھو, جب یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ کہیں یہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے تو پھر یہ نعمت چھنتی نہیں ہے. اور جو بے فکر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اللہ نے سیدھے راستے پہ چلا دیا بس اب تو ٹھیک ہے نا, اب کیا ضرورت, تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ ان کو اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہے. جس کی جیب میں سونے کے بھاری بھرکم سکے رکھے ہوں, کتنی ہی سیکیورٹی کیوں نہ ہو, وہ ہر وقت ڈرتا رہے گا کہ میری جیب سے یہ کوئی پیسے نکال نہ لے. آپ بینک سے 1 کروڑ روپے کی گڈی لے کے نکلے, آپ کو پتا ہے کسی کو پتا ہی نہیں کہ میری جیب میں پیسے ہیں, پھر بھی آپ ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے؟ پیچھے مڑ کے دیکھو گے, اللہ سے دعا بھی مانگو گے, اے اللہ بچا لے. اور آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو, جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے, ہمارے جب ایک ٹیچر آتے تھے نا بڑے سخت تھے, تو ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو پڑھا کرو. ہم پڑھتے رہتے آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو. تو اگر آپ بچے ہوگے تو آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو پڑھو گے, کچھ بھی منتر پڑھو گے, درود شریف پڑھو گے, پھونکے مارو گے, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھو گے. اور اگر یہ گڈی ڈبل ہو گئی تو آلتو جلالتو 100 دفعہ پڑھو گے, ٹھیک ہے نا, اور ڈبل ہو گئی تو 200 دفعہ پڑھو گے. خطرہ لگا رہے گا ہر وقت, حالانکہ کوئی چھیننے والا نہیں ہے. تو جس کے پاس ایمان کی نعمت ہوتی ہے اسے پتا ہے کہ اس کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا, اور اسے پتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ دولت ہے کہ جو جنت میں لے کے جائے گی آپ کو اور مجھے, اللہ کرے ہم سب کو لے جائے. تو یہ وہ دولت ہے. تو جس کو پتا یہ اتنی قیمتی دولت ہے اور ایک ڈاکو مستقل پیچھے لگا ہوا ہے, آپ کی جیب میں ڈالر کی گڈی ہے, آپ کو پتا ہے کہ علاقے میں امن ہے, کوئی چھیننے والا نہیں ہے, پھر بھی مڑ مڑ کے دیکھو گے کہ بھائی حالات کا کچھ پتا نہیں ہے. اور اتنی قیمتی دولت ایمان کی, اور پتا ہے کہ شیطان مستقل پیچھے لگا ہوا ہے, وہ دلوں میں وسوسے بھی ڈالے گا اسلام کے خلاف, وہ اپنے نمائندوں کو بھی چھوڑے گا آپ کا ذہن خراب کرنے کے لیے, وہ آپ کو ہر طرح سے ورغلائے گا دین سے ہٹانے کے لیے. تو ایسی صورت میں کیسے اطمینان سے انسان بیٹھ سکتا ہے بھائی, اور یہ تسلی کر لے کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا, میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا اور اچھا ہو جاؤں گا مستقبل میں جا کے. لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کر لیں گے مستقبل میں. او بھائی آپ کو تو توبہ کر کے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے مستقبل میں, اور آپ نے کی نہیں ہے اور امید لگا کے بیٹھے ہو کہ مستقبل میں کر لوں گا میں. تو اب یوسف علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تو نے ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق دے دی, تو میرا دوست ہے, توفنی مسلمہ, اے اللہ مجھے فرما برداری میں موت دینا, مسلمان بنا کے, مسلم بنا کے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اور نیک لوگوں میں مجھے لاحق کر دے. کیا مطلب؟ اے اللہ دنیا میں صرف اکیلا میں ہی نیک نہیں ہوں غامدی کی طرح, دنیا میں بہت, آج کل اس پہ آیا ہوا ہے وبال غامدی کا, پتہ نہیں ہر تھوڑی دیر میں میری, وہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا. انبیاء ہمیشہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ جتنے دنیا میں مسلم ہے نا مجھے بھی ان میں ایک ادنا فرد بنا دے. حالانکہ انبیاء سب سے افضل ہوتے ہیں, لیکن تواضع کہ اللہ بہت سارے تیرے فرما بردار ہیں تو مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے.
اور جو یہ کہتے ہیں نا میں مجھے پتا ہے باقی سارے ایسے ہی ہیں، اس کا مطلب اسے نہیں پتا. جب بھی کوئی آدمی نمایاں ہونے کی کوشش کرے، پرومیننٹ ہونے کی کوشش کرے کہ میں ہوں، مجھ سے پوچھو، مجھے سب پتا ہے، باقی میں کسی کو نہیں مانتا، میں قرآن حدیث کے خود سمجھتا ہوں، یہ سارے مفسرین، سارے محدثین، میں کسی کو فالو نہیں کرتا، اس کا مطلب وہ سارے کیا تھے؟ وہ مسلم نہیں تھے، وہ اللہ کے نیک نہیں تھے. تو پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے دنیا میں نیک میں. بہت بڑی کثرت ہے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، جو ہر دور میں نیک ہوتی چلی آئی ہے، اور یہ کسی دور میں ختم نہیں ہوگی. اگر برے ہوں گے تو نیک بھی ہوں گے، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، کیونکہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نیک لوگ ہر دور میں ہوں گے، فرمایا بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ظاہرین علی الحق، حق پر ان کا غلبہ رہے گا، حق ان کے ہاتھ میں ہوگا. غلبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاور ہوگی ان کی، پتا چلے گا، یہ اپنا وجود ہوگا. یہ نہیں کہ چار آدمی کھوکھرا پار میں ایک جماعت المسلمین کی مسجد ضیاء الدین ہاسپٹل کے قریب، اس کو غالب نہیں کہتے، باقی دنیا میں پتہ ہی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، باقی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت ہیں، ائمہ کو فالو کرنے والے، جو حرم میں بھی ہیں، مصر میں بھی ہیں، بہت بڑی تعداد میں، ترکی میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، ایسے غالب رہیں گے. ہاں زوال جب آئے گا، جب اللہ کی طرف سے قیامت کا زلزلہ برپا ہونے والا ہوگا، پھر زوال آئے گا، پھر اس قسم کی چیزیں پیدا ہوں گی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے پھر اللہ علماء کو اٹھائیں گے، جاہل لوگ عالم بن کے علماء کا منصب سنبھالیں گے، یعنی عالم نہیں بنیں گے لیکن علماء کا منصب سنبھال لیں گے.